بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد سر اور دل جڑتا ہے خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر وہ لاکھوں کروڑوں سلام ان پر وہ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا اس امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے میری جان قربان ان پر وہ لاکھوں کروڑوں سلام ان پر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین برادران اسلام بزرگان دین اسٹیج پر موجود علماء کرام اللہ پاک میرا آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے آج میری اور آپ کی جو یہ ملاقات ہوئی ہے دین کی نسبت سے مولانا عابد الرحمن حسانی صاحب ان کی پیار بھری دعوت پر آنا ہوا اللہ میرا آپ کا آنا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے یہ مجلس یہ محفل بڑی عظیم محفل ہے ختم قرآن کی مجلس ہے تکمیل قرآن کی مجلس ہے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں بار بار ایسی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر قرآن کی تکمیل ہو ختم قرآن ہو اس مجلس کو 70,000 فرشتے رحمت کے 70,000 فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے اور اختتام پر دعا بھی قبول ہوتی ہے دوسری جگہ پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے
اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں فرشتوں جب میرا بندہ قرآن پڑھتا میں رب خود اس کے قرآن کو سنتا ہوں، اور اس قرآن کو پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، حضرت علی منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، فرمایا نعم یا رسول اللہ، فرمایا علی قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا، اس کے مقام اور مرتبے کا پتہ ہے؟ حضرت علی منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے رحلت کر جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، اللہ اس قرآن پڑھنے والے پر جنت کو واجب فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا علی اس سے آگے اور سنیں قرآن والوں کا مقام۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سیکھنے سکھانے والا دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم اس قرآن پڑھنے والے کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام، قرآن کو سیکھنے سکھانے والوں کا مقام ہے۔ یہ آج آپ کے اسٹیج پر یہ جو علماء کرام قرآن پڑھانے والے، قرآن کو سکھانے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان کو عام نہ سمجھے، اللہ نے ان کا مقام بڑا اونچا رکھا ہے، بڑا اونچا مرتبہ رکھا ہے۔ اور پھر یہ تو قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے جو قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو قرآن پڑھنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا کیا مقام رکھا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف قرآن پڑھنے والے جنت کے دسترخوان پر ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، عامل قرآن ہوں گے، اور جنت کی دوسری سائڈ دسترخوان پر، جنت کا جو دسترخوان لگا ہوا ہوگا، ایک طرف علماء کی قطار ہوگی اور دوسری طرف اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے ساتھ دسترخوان پر قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ آپ بڑے سعادت مند لوگ ہیں کہ آپ کے اس علاقے کے اندر قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو۔ بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ بہت سے علاقے ایسے جہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا قاری قرآن نہیں ہے، اور جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے نا، اللہ رب العزت اس قرآن پڑھنے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اللہ خود قرآن پڑھنے والے کی قرآن کی تلاوت کو خود سنتے ہیں، اور فرشتے اللہ جب غصے میں آتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے غصہ ٹھنڈے کرنے کے لیے تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں میں اپنا قرآن سن لیتا ہوں تو میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن پڑھنا کتنا پسند ہے، مسجد نبوی کے اندر طلباء کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ حضرت امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھاتے ہیں، کون ہے یہ قاری قرآن، قرآن پڑھانے والا؟ سبحان اللہ۔ آج آپ کے اس گاؤں کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر، اپنی پنڈی کے اندر ایک قرآن پڑھانے والا قاری عبد الرحمان ہے، قاری یعقوب کاشف صاحب ہے، ان کے مدرسے میں پڑھانے والے بہت سے قاری قرآن پڑھانے والے۔ اور اللہ والو جب قرآن پڑھانے والا قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک مسجد نبی میں قاری قرآن پڑھانے والا، ایک مسجد اللہ الصمد کے اندر قرآن پڑھانے والا، ایک رتی پنڈی کے مدرسے کے اندر قرآن پڑھانے والا جب قرآن پڑھاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسجد نبی کے اندر قاری قرآن پڑھتا ہے، اس کو امام عاصم
ابا کہتے ہیں استاد محترم آپ جب قرآن پڑھتے ہو جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو آپ کے منہ سے مشکمبر کی خوشبو آتی ہے اور قاری صاحب آپ قرآن پڑھتے ہو آپ کے قرآن پڑھنے سے منہ کے اندر سے خوشبو آتی ہے یہ کیا معاملہ کیا مادر ہے استاد محترم گھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنی مجلس کو چھوڑ دیا درسگاہ کو چھوڑ دیا ایک طالب علم امام عاصم اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں دروازے پر بیٹھ جاتا ہے دروازہ تھوڑی دیر کے بعد کھلتا ہے امام عاصم کہتے ہیں بیٹا تم یوں کہیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جاؤ مسجد میں جا کر آرام کر لو وہ کہنے لگا استاد محترم جب تک مجھے آپ نہ بتائیں گے کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے میں اس وقت تک نہ جاؤں گا اس بچے کے ہاتھ کو پکڑا امام عاصم رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں پہنچاتے ہیں تمام طلباء کو اکٹھا کیا جو قرآن پڑھنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ اللہ والوں ان قرآن پڑھنے والوں کو یوں نہ سمجھا کرو یہ قاری قرآن ہے حافظ قرآن ہے اللہ نے ان کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے امام عاصم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں بیٹا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تم لے نظر میں دن میں قرآن پڑھتا ہوں رات کو قرآن پڑھتا ہوں ایک مرتبہ ایسا ہوا میں رات کو نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہوں بستر پر لیٹنے کے بعد میں قاری قرآن میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا امام عاصم کہتے ہیں میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بستر پر لیٹتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں قرآن پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ جاتی ہے میں نیند کے اندر چلا گیا میرے ہاتھ کیا ہوتا ہے امام عاصم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کالی کملی والے امام الانبیاء نے میرے لبوں کو چوم لیا اللہ کے محبوب نے فرمایا عاصم جب تو قرآن پڑھتا ہے محمد کو تیرا قرآن پڑھنے میں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لبوں کو چوم لیا امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیدار ہو گیا اس وقت سے لے کے اب تک میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں میرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے وہ اللہ والے آؤ قرآن میں بھی پڑھنے والا بن جاؤ تو بھی قرآن پڑھنے والا بن جا وہ اللہ والے قرآن کی تلاوت تو کرے گا تیرے گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا اللہ والے تو قرآن سے محبت ہو کر نظر آ تیری زندگیاں بدل جائیں گی زندگی میں انقلاب آ جائے گا گھر کی بیٹی قرآن پڑھے گی ماں قرآن پڑھے گی گھر کی زندگیاں بدل جائیں گی بیٹیوں کی زندگی بدل جائے گی ماں کی زندگی بدل جائے گی اللہ والے اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اس سے وفاداری کرنا ذرا تجھے دنیا میں بھی مقام ملے گا تجھے آخرت میں بھی مقام ملے گا وہ اللہ والے اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے سورہ فاتحہ کہتی ہے میری تلاوت کرنے والا تو بن جا سورہ فاتحہ کہتی ہے تو میری کثرت سے تلاوت کرے گا قیامت والے دن اللہ کے غصے سے تجھے محفوظ کر دیا جائے گا سورہ یاسین کہتی ہے میری تلاوت کرنے والے سورہ یاسین کہہ رہی ہے جب تو مجھے پڑھے گا ہر روز کی تلاوت کرے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سورہ یاسین کہتی ہے تو میری تلاوت کرے گا کل قیامت والے دن پیاس جو لگنے والی ہے قیامت والے دن وہ تیری پیاس ختم ہو جائے گی اللہ والے سورہ کافرون کہتی ہے تو میری کثرت سے تلاوت کیا کر مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا سورہ اخلاص کہتی ہے تو میری تلاوت کیا کر نفاق سے اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے سورہ فلق کہتی ہے تو میری تلاوت کیا کر حاسدین کے ہاتھوں سے حفاظت کرنا میرا کام ہے وہ اللہ والے سورہ نماز کی تلاوت کرنا تیرا کام ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کرنا میرا کام ہے سورہ واقعہ کہتی ہے تلاوت کرنا تیرا کام ہے مغرب کے بعد تو میری تلاوت کیا کر رزق تیرے گھر کے اندر کشادہ ہو جائے گا اللہ والے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ دخان کہہ رہی ہے تو میری تلاوت کیا کر قیامت والے دن خوفناکیوں سے بچا دیا جائے گا سورہ نبا کہتی ہے تو میری تلاوت کیا کر جو قیامت والے دن ہولناکیاں ہوں گی ان سے حفاظت کرنا میرا کام ہے اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے وہ اللہ والے قرآن کی تلاوت کرنے والا
لگے گا تیری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے گا. اللہ والے قرآن نے تو سب کچھ سکھا دیا مگر تیری زندگی میں کوئی قرآن نہیں ہے. قرآن والی زندگی ہوگی, سکون اور راحت والی زندگی ہوگی. اللہ والے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تو دنیا کے اندر مقام مرتبہ چاہتا ہے, تو دنیا کے اندر شہرت چاہتا ہے, لوگ تیرے قدموں میں بیٹھنا پسند کریں, تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جا, اللہ کا نیک بندہ بن جا. اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے وہ جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, جو لمبی لمبی قراتیں کرتے ہیں. الہ العالمین فرماتے ہیں او فرشتوں تم گواہ بن جاؤ یہ میرا نیک بندہ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والا. الہ العالمین کہتے ہیں او فرشتوں تم گواہ بن جاؤ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے, مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے, مجھے اپنی وحدانیت کی قسم ہے, اس کا قرآن پڑھنا مجھے اللہ کو اتنا پسند ہے. نماز پڑھنے کے بعد, نوافل پڑھنے کے بعد, قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد, جس رات کے اندھیرے کے اندر, رات کی تنہائی کے اندر جب یہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا اللہم اغفر لی ورحمنی وعلقنی بالصالحین. الہ العالمین کہتے ہیں فرشتوں مانگنا میرے بندے کا کام ہے, آمین تم کہنا, میں رب اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لوں گا. تو قرآن پڑھ تو صحیح, یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ اس کو عمر ابن جموع کہتے ہیں. قرآن پڑھنے والا, قرآن سے محبت کرنے والا, ایمان نہ لے کر آیا, قبیلے والا کو بھیج دیا مدینے کے اندر, قبیلے والے چلے جاتے ہیں, محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جا کر سنا. اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھ کر سنایا الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی. سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. امام عمر بن جموع کے پاس قبیلے والے پہنچے, اپنے بیٹے سے پوچھا او بیٹا بتا تو صحیح سارا قبیلہ ایمان میں آیا, کیا سنا؟ فرمانے لگے ابا جی ایسا کلام سنا, اتنی لذت آئی, اتنا مزہ آیا, اللہ کے محبوب نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی, سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں او بیٹا مجھے بھی لے کر چلو نا ذرا, میں بھی وہ کلام سننا چاہتا ہوں. ارے یہ قرآن تو اتنی لذتوں والا ہے, جو بھی سن لیتا ہے, جو بھی دھیان سے سنتا ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. عمر ابن جموع نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا, سورہ فاتحہ کو سنا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر قرآن سنو. سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی. عمر ابن جموع کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنا غلام بنا لے, میں آپ کا ساری زندگی کے لیے غلام بننا چاہتا ہوں. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے, جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے, وہاں اپنا تو اپنا ہے, بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آج ہوتا ختم نبوت, عصمت قرآن, عصمت قرآن, نعرہ تکبیر. دھڑکتا ہے دل میرا تو پل میں بھی جاتی ہے, جو زبان محمد کو یہ سانسیں مسکراتی ہے, گلوں کی نازکی کیا ہے, چمکی دلکشی کیا ہے. جب رسول اللہ کے محبوب نے پوچھا ہوگا تو نے دنیا کو دیکھا, نظاروں کو دیکھا, مکے کو دیکھا, مدینے کو دیکھا, اب آمنہ کے چاند کو دیکھا تو تو نے کیا پایا؟ تو عمر ابن جموع کیا کہتا ہے, گلوں کی نازکی کیا ہے, چمکی دلکشی کیا ہے, رخ محبوب
فقیروں کو مسکینوں کو کھلاتے ہیں. توکل سائیں رحمت اللہ علیہ بستر پر لیٹ جاتے ہیں. ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور توکل سائیں اللہ کو کھلاتا ہے مجھ کو نہیں کھلاتا. دوسرا دن ہوا پھر دسترخوان کو وسیع کر دیا. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت ہوتی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا توکل سائیں اللہ کو کھلاتا ہے محمد کو نہیں کھلاتا. تیسرے دن پھر دسترخوان کو وسیع کر دیا اور زیادہ لوگوں کو بلایا, بیواؤں کو بلایا, یتیموں کو, مسکینوں کو, فقیروں کو بلایا. رات کے وقت بستر پر لیٹے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا توکل سائیں اللہ کو کھلاتا ہے محمد کو نہیں کھلاتا. توکل سائیں رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دو آپ کو کھلانا کیا ہے اور اللہ کو کھلانا کیا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کو کھلانا, مسکینوں کو کھلانا, فقیروں کو کھلانا, بیواؤں کو کھلانا, اللہ کو کھلانا. یا رسول اللہ آپ کو کھلانا کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل سائیں علماء کو کھلانا مجھ محمد کو کھلانا. اللہ والے علماء سے قاری قرآن سے محبت کرا کرو, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن تمہاری زندگیوں میں آئے گا, زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. اللہ والے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. او ایمان والو, مال کی محبت, اولاد کی محبت تم کو ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے. کس وقت عن ذکر اللہ, جب اللہ کے ذکر کی آواز لگ جائے مسجدوں کے اندر آ جایا کرو, تجارت کو چھوڑ دیا کرو, کاروبار کو, ذمہ داری کو, ملازمت کو, اپنوں کو, پرایوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ والو قرآن کو پڑھو, قرآن ہمیں بتاتا کیا ہے, قرآن ہمیں سکھاتا کیا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ والے رکوع کرنا, سجدہ کرنا, قیام کرنا یہ اللہ کی عبادت, روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے. جہاں پر اللہ نے یہ کہا یہ میری عبادت ہے وہاں پر الہ العالمین کہنے وبالوالدین احسانا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ٹائم رہ گیا 10 منٹ, 2 منٹ ٹائم, پہلے مجھے زیادہ ٹائم دیا گیا تھا, اب میں مجھ سے کہا مختصر کرتے ہیں اس میں سے 10 منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے نا, چچا بجے 5 منٹ اب ٹھیک ہے کچھ زیادہ تنانا کر رہے ہیں. اچھا بات تو بہت زیادہ تھی مگر مولانا نے بھی بہت ہی مختصر کر دیا اور ہم بھی مختصر کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. قرآن پڑھنے والوں کا مقام اور ماں باپ کا مقام بتانا چاہتا ہوں, بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے جنت اور جہنم کو مناظر کو دکھایا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے, نوجوانوں ماں باپ کا مقام سنو, صحابہ کی زندگیوں کو پرولو, پھر ماں باپ کا مقام سمجھ آئے اور قرآن بتانا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کی قرآن پڑھنے کی آواز جنت کے اندر کس کی گونجے گی؟ یہ قرآن پڑھنے کی آواز جنت کے اندر, یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت نعمان دنیا کی سرزمین پر قرآن پڑھ رہے, رواج جنت کے اندر آ. واپس گئے معراج سے جب واپس آئے, اللہ کے محبوب نے حضرت نعمان سے پوچھا نعمان کون سا ایسا عمل کرتا ہے تو, کون سے ایسے وظیفے کرتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے تیری آوازیں میں جنت کے اندر سن کے آ رہا ہوں. تو حضرت نعمان کا جواب سنو نوجوانوں, جن کے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہے, اللہ کا قرآن انہیں کیا سکھا رہا ہے. حضرت نعمان کہتے ہیں فی ولا تنہرہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے آج کے دن تک میں کبھی اونچی آواز سے اپنے ماں باپ کے آگے
कलेजा फट जाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नुमान और कोई अमल आज हमें दिन में बुलाया। हजरत नुमान ने फरमाया रसूलुल्लाह एक दिन ऐसा हुआ रात का वक्त था, मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया, आने में कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हुई, मैं आया, अम्मा की आंखें लग गई, मैं खड़ा रहा, सारी रात गुजर गई, अम्मा बेदार हुई। फरमाया नुमान बेटा क्या हुआ, क्या वक्त हो गया? फरमाया अम्मा रात का आखिरी वक्त है। फरमाया मैंने तो बड़ी देर पहले बताया जब से खड़ा हूं। फरमाया बेटा नुमान सारी रात ही गुजारती। फरमाया अम्मा आप दोबारा बुलाती, मैं चला जाता, फिर ताख़ीर हो जाती, आपकी गुस्ताखी हो जाती, इसलिए सारी रात आपके तकिए के पास है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नुमान अल्लाह को तेरा ये अमल इतना पसंद आया तो दुनिया के अंदर कुरान पढ़ता तेरे कुरान पढ़ने की आवाज़ें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे नुमान मैं खुद जन्नत के अंदर सुन कर आया हूं। सुभान अल्लाह। हर शजर तो ठंडियां हमें सही माना के अंदर महबूब सल्लम जिस कुरान जिस शरीफ जिस पैगाम को लेकर आए हम सबको उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे और कुरान वालों से खाली मोहब्बत से। मैंने कहा जो माल खर्च करता है ना अल्लाह के महबूब ने फरमाया कहाँ पर बैठेगा? जन्नत के दस्तरखान पर बैठेगा ना यार। आप इस प्रोग्राम के अंदर आए हो ना तो माशाल्लाह यहाँ पर खिदमत भी करके जाओ, ठीक है ना? जितनी अल्लाह पाक तौफीक दे उसकी खिदमत भी मौलाना आफजल खान साहब को कर जाओगे ना। ऐसे जन्नत का दस्तरखान नहीं मिलेगा, कुछ लगाएंगे तो फिर मिलेगा। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये थे